السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھوکہ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا۔ آپ ٹہلتے ٹہلتے بڑے دروازے تک چلے جائیں، وہاں دو محافظ کھڑے ہیں، پوچھنا کہ یروشلم سے کون آیا ہے۔ شمس الدین دروازے پر چلا گیا، وہاں دو محافظ کھڑے تھے جنہیں وہ جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم میں سے یروشلم سے کون آیا ہے؟ انطانون نے آگے بڑھ کر بتایا کہ وہ یروشلم سے آیا ہے۔ شمس الدین نے پوچھا، تم اگر ادرستان کی طرف سے آئے ہو تو وہاں برف پگھل رہی ہوگی، کیا آپ ادرستان جا رہے ہیں؟ انطانون نے پوچھا۔ ارادہ تو یہی ہے، شمس الدین نے مسکرا کر کہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ انطانون واقعی جاسوس ہے تو اس نے پوچھا، وہ لڑکی دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ نہیں، انطانون نے جواب دیا۔ ملاقات کا موقع دیں، ساری بات بتاؤں گا۔ ملاقات کا موقع پیدا کر لیا گیا۔ شمس الدین آخر سالار تھا، وہ موقع پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے انطانون سے پوچھا کہ اس نے فاطمہ کو کس طرح اپنے جال میں پھانسا ہے اور اسے وہ کس طرح اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ اسے خفیہ الفاظ تک بتا دیے ہیں۔ انطانون نے اسے شروع سے آخر تک سنا دیا کہ یہ لڑکی کس طرح اسے ملی اور ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں، شمس الدین نے کہا۔ تم جوان ہو، خوبرو اور تنو مند ہو، لڑکی جوان ہے اور اس کی خوبصورتی غیر معمولی ہے۔ جذبات فرض پر غالب آنے کے امکانات مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ تمہارا دن کے دوران اس کے کمرے میں جانا جذبات کے تحت تھا، تم نے احتیاط نہیں کی۔ لڑکی میں محبت اور خلوص کی تشنگی ہے، تم نے اسے محبت بھی دی، خلوص بھی دیا ہے۔ ایسی لڑکیوں کے جذبات نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے فرض کو رومانی جذبات کے غلبے سے تباہ کر دو گے۔ جوانی اور تشنگی مل کر بارود بن جاتی ہیں۔ کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ میں تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے کام کے لیے گرویدہ بنایا ہے، انطانون نے کہا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں آپ کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ یہ محبت میرے فرض پر غالب نہیں آئے گی۔ پھر ان کے درمیان اپنے کام کی کچھ باتیں ہوئی اور شمس الدین نے اسے کچھ ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ اسی روز شمس الدین نے اپنے بھائی شاد بخت کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں ایک اور آدمی بھیج دیا ہے جس کا نام انطانون ہے اور وہ محافظ دستے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے دو محافظ، ان کے اردلی اور دو ملازم بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لڑاکا جاسوس تھے۔ شمس الدین اور اس کے بھائی نے انہیں بتایا کہ ان کا ایک اور ساتھی آ گیا ہے جس نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس کا کارنامہ ہے کہ اس نے قلعے دار کی ذاتی رہائش گاہ میں سے ایک مچھلی پکڑ لی ہے، مگر اس میں خطرہ بھی ہے۔ شمس الدین نے اپنے آدمیوں کو یہ خطرہ تفصیل سے بتایا اور کہا، ابھی تک حران میں ہمارا کوئی جاسوس نہیں پکڑا گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ انطانون پکڑا جائے گا، ہم اس پر نظر رکھیں گے، تاہم تم سب کو تیار رہنا ہوگا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ ڈر بھی ہے کہ اذیتوں سے گھبرا کر وہ ہم سب کی نشاندہی کر دے۔ لیکن مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال آتا ہے، وہ کہیں گے کہ 2 سالار اور 6 لڑاکا جاسوس ایک آدمی کی حفاظت نہ کر سکے۔ آپ اور ہم موجود تھے تو ایک اور آدمی کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نے پوچھا۔ یہی ضرورت تھی جو اس نے پوری کر لی ہے، شمس الدین نے جواب دیا۔ گمشتگین کے حرم تک رسائی ضروری تھی۔ تم ان بحثوں میں نہ پڑو، میں جانتا ہوں یہ حسن بن عبداللہ کا فیصلہ ہے جو صحیح ہے۔ میں تمہیں اس کے خطروں سے آگاہ کر رہا ہوں، تیار رہنا۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اغوا کر کے غائب کرنا پڑے، اس کے لیے بھی تیار رہو۔ ہم تیار ہیں، سب نے کہا، لیکن ہمیں بروقت اطلاع ملنی چاہیے۔ ممکن نہیں کہ اطلاع بروقت ملے، شمس الدین نے کہا۔ ہو سکتا ہے مجھے بھی اس وقت پتہ چلے جب انطانون شکنجے میں جکڑا ہوا ہو اور اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہوں۔ کیا تم دونوں بھائی پسند کرو گے کہ ہم کسی سے مدد لیے بغیر اپنی جنگ آزادی سے لڑیں؟ گمشتگین سالار شمس الدین اور شاد بخت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف
ہم کئی ایک لوگ ہیں، ہم سب نے بظاہر متحدہ محاذ بنا رکھا ہے، لیکن ہم دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ الملک الصالح بچہ ہے، وہ جن امراء کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر الصالح کو باہر پھینک دیں گے اور خود مختار حاکم بن جائیں گے۔ موصل کا حاکم سیف الدین بھی ہمارا دوست ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن، لیکن وہ بھی اپنی ریاست الگ بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہران کے گرد و نواح سے کافی فوج تیار کر لی ہے۔ میں نے صلیبی حکمران ریجنالڈ کو اور اس کے تمام جنگی قیدیوں کو اس معاہدے کے تحت آزاد کر دیا تھا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آؤں تو صلیبی اگر میری مدد براہ راست نہ کریں تو عقب سے یا پہلو سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں یا اسے حملے کا دھوکہ دے کر اس کی توجہ مجھ سے ہٹا دیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ایک وسیع و عریض علاقہ آپ کی عملداری میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے سکیں گے۔ وہ صلیبیوں کو پسپا کر سکتا ہے، صلیبی اس کی جنگی چالوں سے واقف نہیں۔ ہم واقف ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر اس کی فوج بے جگری سے لڑ سکتی ہے تو ہم اس سے زیادہ بہادری کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی بار حلب میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ حلب والوں نے اس کے چھکے چھڑا دیے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ شمس الدین اور شاد بخت نے اسے بالکل نہ کہا کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے، اور صلیبی جو ہم سب کے دشمن ہیں ہمیں مدد کا دھوکہ دیں گے، مدد نہیں دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے اسے یہ بھی یاد نہ دلایا کہ الملک الصالح نے صلیبی حکمران ریمانڈ کو سونے کی شکل میں معاوضہ دیا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں ریمانڈ اس پر عقب سے حملہ کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کا محاصرہ کیا تو ریمانڈ فوج لے کر آ گیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے صرف چھاپہ مار دستوں نے اسے روک دیا اور ریمانڈ لڑے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ شمس الدین اور شاد بخت نے گمشتگین کے ساتھ کسی بھی نقطے پر بحث نہ کی، اس کی تائید کی اور اسے مشورہ دیا کہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی الرستان کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہے۔ اس سلسلہ کو میں ہما کے سینگ نام کی جو وادی ہے اسے میدان جنگ بنایا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اپنی جنگ آزادی سے لڑی جائے اور صلیبیوں سے مدد لی جائے۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ ہر ایک خبر اسے پہنچا رہے ہیں۔ گمشتگین نے کہا، آپ دونوں محتاط اور چوکنے رہیں اور چھان بین کریں۔ کہنے کی ضرورت نہیں، سالار شاد بخت نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نظام جاسوسی بہت مضبوط اور تیز ہے۔ ہم نے یہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو ہمیں مشتبہ اور مشکوک افراد سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں، گمشتگین نے کہا۔ اگر مجھے اپنے بیٹے کے متعلق بھی شک ہوا کہ جاسوس ہے تو میں اسے بھی شکنجے میں ڈال دوں گا، ذرہ بھر رحم نہیں کروں گا۔ گمشتگین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جن دو سالاروں سے اتنے نازک مشورے لے رہا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہیں۔ یہ دونوں بھائی تو بہت ہی خطرناک جاسوس تھے، کیونکہ وہ دونوں اس کی فوج کے جرنیل تھے اور فوجوں کی کمان انہی کے پاس تھی۔ گمشتگین سے فارغ ہو کر وہ جب اکیلے بیٹھے تو انہوں نے آپس میں یہ سکیم بنائی کہ وہ جب فوج لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جائیں گے تو اسے اپنی پیش قدمی کے متعلق پہلے اطلاع دے دیں گے۔ وہ ان کی فوج کو گھیرے میں لے لے گا اور ہتھیار ڈال دیے جائیں گے۔ دونوں بھائی دیر تک سکیم بناتے اور ہر پہلو پر غور کرتے رہے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ گمشتگین کب حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انہیں اسے اس پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ جلدی حملہ کرے۔ انتانون اب گمشتگین کی رہائش گاہ کی ڈیوٹی سے ہٹ گیا تھا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے 8 دن پورے ہو چکے تھے۔ فاطمہ نے اسے کام کی کچھ باتیں بتائی تھیں۔ اب اس کا فاطمہ سے ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر لمحے اسے ملنے کے لیے بےتاب رہتا تھا، جس کی ایک وجہ تو اپنے فرض کی ادائیگی تھی اور دوسری وجہ جذباتی اور رومانی تھی۔ فاطمہ نے ایک خادمہ کو ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ایک شام اس خادمہ کے ذریعے فاطمہ نے انتانون کو اطلاع بھجوائی
کہ رات اس وقت وہ باغیچے میں آ جائے۔ بڑے دروازے سے اندر جانا ناممکن تھا۔ باغیچے کے پیچھے اونچی دیوار تھی۔ فاطمہ نے کہلا بھیجا تھا کہ دیوار کے باہر رسا لٹک رہا ہوگا۔ اس رات وہاں بہت بڑی ضیافت تھی۔ گمشتگین نے ایسے تمام بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا تھا جو جنگ میں اس کے مددگار ہو سکتے تھے۔ ان میں صلیبی کمانڈر بھی تھے اور چند ایک مسلمان فوجی افسر بھی جو موصل سے چوری چھپے آئے تھے۔ گمشتگین نے ایسے غیر فوجی آدمیوں کو بھی مدعو کیا تھا جن کے پاس بے انداز دولت تھی۔ اب سب مہمانوں سے وہ جنگ کے لیے مدد لینا چاہتا تھا۔ ان میں شمس الدین اور شاد بخت بھی تھے، اور ان میں گمشتگین کا قاضی ابن الخاشب ابو الفضل بھی تھا۔ یہ اجتماع فاطمہ کے لیے بہت اچھا تھا۔ اسے اس کی اہمیت کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مزاج کے خلاف اپنا بناؤ سنگار ایسے طریقے سے کیا تھا جس میں مردوں کے لیے بے پناہ کشش تھی۔ اس کی جوانی اور خوبصورتی کی کشش الگ تھی۔ وہ پھدکتی پھر رہی تھی، ہر مہمان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ اسے جہاں بھی کوئی صلیبی اور اپنی فوج کا کوئی اعلیٰ افسر باتیں کرتا نظر آتا، وہاں اس طرح پیٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی کہ انہیں شک نہ ہوتا۔ وہ ان کی طرف کان لگا دیتی۔ وہ شمس الدین اور شاد بخت کے پاس بھی گئی۔ دونوں نے اسے کہا کہ وہ بہت محتاط رہے اور اس کے کان میں کوئی راز کی بات آئے تو انہیں بتا دے۔ انتانون سے زیادہ ملاقاتیں نہ کرے، لیکن اس نے یہ راز ان سے چھپائے رکھا کہ اس نے آج رات انتانون کو بلا رکھا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس سے باغیچے میں ملنے جائے گی، پھر واپس آ کر اپنا کام کرے گی۔ اس نے شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی خادمہ سے رسا دیوار کے اوپر بندھوا کر پچھلی طرف لٹکوا دیا تھا۔ دیوار کی اندر کی طرف ایک درخت تھا۔ انتانون کو باہر سے رسے کے ذریعے اوپر آنا اور اسی رسے کو اندر کی طرف لٹکا کر درخت کی اوٹ میں اترنا تھا۔ اس ضیافت میں باہر سے نہایت اعلیٰ درجے کی ناچنے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ لڑکیوں جیسے خوبصورت نوعمر لڑکے بھی بلائے گئے تھے جو نیم عریاں ہو کر خاص قسم کا رقص کرتے تھے۔ حرم کی ساری لڑکیاں گمشتگین کی اس ہدایت یا حکم کے ساتھ موجود تھی کہ مہمانوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ شراب کے مٹکوں کے منہ کھول دیے گئے تھے۔ فاطمہ بھی اس میں آزاد تھی کہ مہمانوں میں سے کسے ملتی ہے اور اس کے ساتھ کیسی باتیں اور حرکتیں کرتی ہے۔ محفل کی رونق اور سازوں کے ہنگامے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور فاطمہ بے چین ہوتی جا رہی تھی کیونکہ انتانون کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ ایک صلیبی کمانڈر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ یہ صلیبی روانی سے عربی زبان بولتا تھا۔ فاطمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کر رہی تھی تاکہ یہ صلیبی اپنے دل کی باتیں اگل دے۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ فاطمہ کو بتانے لگا کہ وہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو ختم کریں گے۔ ان کی باتوں کے دوران اس نے فاطمہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ فاطمہ نے مزاحمت نہ کی۔ اسے کچھ قیمتی راز حاصل ہو رہے تھے۔ صلیبی اسے باتوں میں لگائے محفل سے پرے لے گیا۔ چلتے چلتے وہ اندر والے باغیچے میں چلے گئے۔ وہاں روشنی نہیں تھی۔ وہاں جا کر فاطمہ نے محسوس کیا کہ انتانون آ گیا ہوگا اور اس کے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس نے صلیبی سے کہا کہ آؤ واپس چلیں، لیکن صلیبی ابھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ فاطمہ کوئی جھوٹ موٹ وجہ بتائے بغیر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، مگر بھاگنے کے سوا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ بھاگنے کی بظاہر وجہ بھی کوئی نہیں تھی۔ صلیبی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھاس پر بٹھا لیا اور اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دی۔ فاطمہ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ صلیبی نشے میں بھی تھا۔ اس نے دست درازی کی تو فاطمہ نے ہنس کر کہا، یہ سوچ لو کہ میں کس کی بیوی ہوں، اسی کی اجازت سے یہ جرأت کر رہا ہوں، اس نے کہا، اور فاطمہ کو اپنے قریب گھسیٹ لیا۔ کہنے لگا، تم جسے اپنا خاوند کہہ رہی ہو وہ تمہارا خاوند نہیں ہے۔ صلیبی نے کہا، اس حقیقت سے تم بھی واقف ہو۔ اگر وہ تمہارا خاوند بھی ہے تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے اور بادشاہ بننے کے لیے اپنی تمام بیویاں آج رات کے لیے ہم پر حلال کر دی ہیں۔ وہ بے غیرت ہے، فاطمہ نے غصے کو ہنسی میں دبا کر کہا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صلیبی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جو آدمی اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے
وہ اپنی بیوی، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم بیوقوف لڑکی ہو، عیش و عشرت سے کیوں بیزار ہو؟ کہتی ہو میں شراب بھی نہیں پیتی۔ فاطمہ کو دو باتیں پریشان کر رہی تھی۔ پہلی یہ کہ انتانون آ گیا ہوگا، اور دوسری یہ کہ گمشتگین اگر غیرت مند ہوتا تو وہ دوڑتی اس کے پاس جاتی اور اسے بتاتی کہ یہ آدمی مجھ سے دست درازی کرتا ہے، مگر وہاں صورت یہ پیدا کر دی گئی تھی کہ کسی مہمان کو، خصوصاً کسی صلیبی کمانڈر کو ناراض کرنا گمشتگین کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ وہ اپنی بیویوں کی عصمت کے عوض سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی مدد لے رہا تھا۔ فاطمہ جال میں الجھ کے رہ گئی۔ وہ اس صلیبی کے منہ پر تھوک نہیں سکتی تھی اور اسے دھتکار بھی نہیں سکتی تھی۔ ان مجبوریوں کے باوجود اپنی عزت سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کیا کرے۔ اس نے اسے ذرا سلجھے ہوئے طریقے سے ٹالنے کی کوشش کی، جو محض بیکار ثابت ہوئی۔ اسے بڑی شدت سے خیال آیا کہ انتانون آ گیا ہوگا۔ وہ پیچ و تاب کھانے لگی۔ اس ذہنی کیفیت میں صلیبی نے ایک بیہودہ حرکت کی۔ فاطمہ بھڑک اٹھی۔ وہ گھاس پر بیٹھے تھے۔ اس نے صلیبی کو بڑے زور سے دھکا دیا۔ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ عورت میں غیرت بیدار ہو جائے تو وہ چٹان کو بھی دھکا دے کر گرا سکتی ہے۔ یہ صلیبی تو نشے میں تھا۔ اس نے اسے فاطمہ کا مذاق سمجھا اور کہا لگایا۔ قریب مٹی کا ایک بڑا گملہ رکھا تھا۔ فاطمہ کو غصے نے پاگل کر دیا۔ اس نے گملہ اٹھایا۔ یہ بہت وزنی تھا۔ گملہ اوپر کو اٹھا کر اس نے صلیبی کے منہ پر دے مارا۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا کہکہے لگا رہا تھا۔ گملہ اس کی پیشانی پر گرا اور اس کے کہکہے خاموش ہو گئے۔ فاطمہ نے گملہ پھر اٹھایا۔ صلیبی بے ہوش ہو کر پہلو کے بل ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے گملہ اپنے سر سے اوپر لے جا کر اس کے سر پر پھینکا اور وہاں سے غلام گردش میں چلی گئی۔ کسی کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے میں پچھلے باغیچے میں چلی گئی۔ محفل پر شراب کا نشہ طاری ہو چکا تھا۔ رقص عروج پر تھا۔ شرابیوں کی ہاؤ ہو نے اس قلعہ نما محل کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کسی کو ہوش نہ تھا کہ کون زندہ ہے اور کون قتل ہو گیا ہے۔ اس ہنگامے سے لا تعلق ہو کر فاطمہ پچھلے باغیچے میں گئی۔ انتانون کی محبت کے جوش اور نشے میں اسے ابھی یہ احساس نہیں تھا کہ وہ ایک انسان کو قتل کر رہی ہے اور مقتول صلیبی ہے۔ وہ انتانون کو فخر سے سنانا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت میں ایک صلیبی کو قتل کر دیا ہے، مگر انتانون وہاں نہیں تھا۔ فاطمہ کا دل اس خیال سے ڈوبنے لگا کہ وہ آ کر چلا گیا ہے۔ اس نے درخت کے پیچھے جا کر دیکھا کہ رسا باہر ہے یا اندر۔ رسا اندر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انتانون آیا ہے، اس لیے رسا اندر ہے، مگر وہ کہاں ہے؟ واپس گیا ہوتا تو رسا باہر کو ہوتا۔ وہ وہاں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے اندھیرے میں ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ اس کی خادمہ معلوم ہوتی تھی۔ فاطمہ نے اسے آہستہ سے آواز دی۔ وہ خادمہ ہی تھی۔ فاطمہ کی طرف دوڑی گئی۔ اس نے فاطمہ سے کہا، اسے یہاں نہ ڈھونڈو، وہ آیا تھا۔ میں اس کے انتظار میں چھپ کر کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیوار پر دیکھا۔ اس نے رسا اندر پھینکا اور اترنے لگا۔ ادھر سے دو آدمی آتے نظر آئے۔ اس وقت وہ رسے سے اتر رہا تھا۔ دونوں آدمی قریب آ گئے۔ میں اسے خبردار نہ کر سکی۔ وہ دونوں درخت کے تنے سے لگ گئے۔ وہ جوں ہی اترا، ان دونوں نے اسے ایسا جکڑا کہ وہ ان سے آزاد نہ ہو سکا۔ میں آپ کو ڈھونڈتی رہی، لیکن میں مہمانوں میں نہیں جا سکتی تھی۔ فاطمہ کو چکر آ گیا، اور جب اسے یہ خیال آیا کہ وہ ایک صلیبی کو قتل کر رہی ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ الف لیلا کی پراسرار اور طلسماتی دنیا تھی جسے فاطمہ جیسی لڑکی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اسے حرم کی ایک لڑکی نے خبردار بھی کیا تھا کہ وہ ایک محافظ سپاہی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل کر غلطی کر رہی ہے۔ اسے اب یہ مسئلہ پریشان کرنے لگا کہ انتانون کو کس نے گرفتار کرایا ہے۔ ان دونوں آدمیوں کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ وہ آ رہا ہے۔ اب فاطمہ کو یہ خدشہ نظر آنے لگا کہ اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسے اپنی خادمہ پر بھی شک تھا۔ وہ بھی تو مخبری کر سکتی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ خادمہ کو ساتھ لے کر اس نے اوپر سے رسا کھلوایا اور اسے کہا کہ اسے کہیں چھپا دے۔ وہ خود انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں سالار شمس الدین اور شاد بخت کی طرف دوڑ گئی۔
رقص اور شراب کی محفل گرم تھی۔ فاطمہ کو شاد بخت نظر آ گیا۔ اسے محفل کے انداز سے معلوم ہوا کہ صلیبی کے قتل کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ خرامہ شاد بخت تک گئی اور اسے اشارے سے بلایا۔ الگ جا کر اسے بتایا کہ وہ ایک صلیبی کو قتل کر آئی ہے۔ اس نے قتل کی وجہ بھی بتائی۔ شاد بخت نے یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ فاطمہ کو کسی نہ کسی نے اس صلیبی کے ساتھ ادھر جاتے دیکھا ہوگا جہاں اس کی لاش پڑی ہے، اور اس کے پکڑے جانے کا امکان بڑا واضح ہے۔ اس نے کہا، تمہیں اب یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تم اگر گرفتار ہوئی تو میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ گمشتگین تم جیسی خوبصورت لڑکی کا قید خانے میں کیا حال کرائے گا۔ اگر اس کا باپ مارا جاتا تو وہ پرواہ نہ کرتا۔ وہ ایک صلیبی کماندار کے قتل کا بڑا بھیانک انتقام لے گا۔ میں کہاں جاؤں؟ فاطمہ نے پوچھا۔ تھوڑی دیر یہیں گھومو پھرو، شاد بخت نے کہا۔ میرا بھائی شمس الدین آ جائے تو اس سے بات کروں گا۔ وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ فاطمہ نے خوف سے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کچھ دیر گزری انہیں اطلاع ملی تھی کہ پچھواڑے کی دیوار سے رسے سے پھلانگ کر ایک آدمی اندر آ گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون ہے اور کس ارادے سے اندر آیا تھا۔ شمس الدین اسے دیکھنے اور اسے قید خانے میں ڈالنے یا جو بھی کارروائی مناسب سمجھے گا کرنے کے لیے گیا ہے۔ اگر تھوڑی دیر تک نہ آیا تو میں خود چلا جاؤں گا۔ دل مضبوط رکھنا، ہم تمہیں چھپا لیں گے۔ فاطمہ کے ذہن میں خیال آیا کہ پکڑا جانے والا انتانون ہی ہوگا۔ اسے اطمینان سا ہوا کہ انتانون کو سالار شمس الدین کے حوالے کیا گیا ہے اور وہ اسے بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ انتانون ہی تھا۔ اسے 2 سپاہیوں نے پکڑا تھا۔ چونکہ یہ شمس الدین کے شعبے کی ذمہ داری تھی کہ اس قسم کے مجرموں سے پوچھ گچھ کر کے کارروائی کرے، اس لیے اس کو اطلاع دی گئی کہ ایک آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آتے پکڑا گیا ہے۔ شمس الدین محفل سے اٹھ کر باہر گیا تو سپاہیوں نے انتانون کو پکڑ رکھا تھا۔ شمس الدین نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس مجرم کو نہیں جانتا اس سے پوچھا، تم تو شاید محافظ دستے کے جوان ہو، دیوار کیوں پھلانگی ہے؟ سچ سچ بتا دو ورنہ سزائے موت سے کم سزا نہیں دوں گا۔ انتانون خاموش رہا۔ شمس الدین کو اس خیال سے غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کہا بھی تھا کہ محتاط رہے اور فرض پر جذبات کو غالب نہ آنے دے۔ اس نے اس ہدایت پر عمل نہ کیا۔ ایک طرف تو اس نے فن کا یہ کمال دکھایا تھا کہ ایک ہی کوشش میں محافظ دستے میں بھی شریک ہو گیا اور فوراً بعد اس نے حرم تک رسائی حاصل کر لی، مگر دوسری طرف اس نے ایسی حماقت کی کہ ایک ہی حلے میں پکڑا گیا۔ جاسوس کی حیثیت سے یہ اس کا جرم تھا، لیکن اس کی سزا اسے یہاں نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہاں سے اسے بچانا اور نکالنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ کو بھی وہاں سے نکالنا ضروری تھا، کیونکہ اس انکشاف کا بھی خطرہ تھا کہ انتانون کو فاطمہ نے بلایا تھا اور رسہ لٹکانے کا انتظام اس نے کیا تھا۔ شمس الدین نے دونوں سپاہیوں کو ایک جگہ بتا کر کہا کہ اسے وہاں لے جائیں اور وہ اسے قید خانے میں لے جانے کا انتظام کرنے جا رہا ہے۔ سپاہی اسے لے گئے تو شمس الدین کسی اور طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے باڈی گارڈ کو بلایا جو وہیں کہیں موجود تھا۔ باڈی گارڈ چلا گیا۔ اس کے بعد شمس الدین اندر چلا گیا اور اپنے بھائی شاد بخت کو اپنے پاس بلایا۔ رقص ہو رہا تھا، مہمان اش اش کر رہے تھے، شراب بہہ رہی تھی۔ مشعلوں کے شعلوں اور فانوس کی رنگ برنگی روشنیوں نے ناچنے والیوں کے رنگا رنگ لباسوں سے مل کر ایسی رونق پیدا کر رکھی تھی جس میں الف لیلا کا طلسم تھا۔ سب مدہوش اور مخمور ہوئے جا رہے تھے۔ صلیبی کی لاش ابھی وہیں پڑی تھی۔ اس طلسماتی ماحول اور فضا میں شمس الدین اور شاد بخت کے درمیان انتانون اور فاطمہ کے متعلق باتیں ہوئی۔ شاد بخت نے شمس الدین کو بتایا کہ فاطمہ ایک صلیبی کو قتل کر چکی ہے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔